अस्सलाम वालेकुम जी। माहौल का देखें कितना असर होता है। और शाह महमूद कुरैशी बड़ा सीजन किस्म के पॉलिटिशियन कहलाते रहे। एक पार्टी छोड़, दूसरी छोड़, तीसरी छोड़, दो तीन ख्वाहिशात, या तो मैं वजीर आला पंजाब लग जाऊं किसी तरीके से, या मैं वजीर आजम पाकिस्तान लग जाऊं किसी तरीके से। और इस स्ट्रगल में वो होते होते कहाँ से कहाँ पहुंचे। अच्छा, मजेदारी की बात यह कि इमरान खान जो कि एक क्रिकेटर थे, अच्छा इसके बिहाइंड वो एक इंटरटेनर थे। फिर इसके अलावा जो उनसे थे ना, वो सर्विस प्रोवाइडर थे। यानी कि जैसे हमारे यहाँ कुत्ते रला लिए जाते हैं कि चलो, और घोड़े और ये पैसे लेके, और वो मतलब ये सब काम होते हैं। ये एक हकीकत है, कहते हुए शर्म आती है, लेकिन ये इमरान खान एंटरटेनर के साथ ये सर्विस प्रोवाइडर थे कि कोई खातून जिस मुआशरे में मतलब ये चीज़ मायूब नहीं समझी जाती, उसने बच्चा पैदा करना है तो वो कोई मर्द हायर कर लेती है इस चीज़ के लिए, क्लोनिंग के लिए। तो ये पैसे लेके बाकायदा, क्योंकि खूबसूरत तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये शख्स बड़ा खूबसूरत था अपनी जवानी में, तो ये सर्विस देते थे। अच्छा, उसके बाद इस शख्स को सियासत में लाना, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना, और ये सारी जो सूरत हाल बनी वो हमारे सामने ही है। उसके बाद उनसे थे ये पाकिस्तान के अंदर जितने सियासत में फिटकारे हुए, धुतकारे हुए, धक्के देकर निकाले हुए दो नंबर जो लोग थे, वो सब के सब पीटीआई के अंदर इकट्ठे किए गए। अच्छा, वो जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अपने अपने काम शुरू कर दिए, लूट मार, जहाँ से जो काम हो सका वो उन लोगों ने किया। अब माहौल के ऊपर बात हो रही है। देखिए, फैसिलिटेटर कौन है इस वक्त में, हमें हमारे सामने है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यह हम ख्याल ग्रोह जो है, जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है ये जजों की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। तो जो जज और जो जज का मनसब है और जो कोर्ट का जो मनसब है, वो बुरी तरीके से प्ल्यूट होता है इन गंदे अंडों की वजह से। अब उन्होंने तो फैसिलिटेशन दे दी इमरान खान को, क्योंकि जो उनका लूट मार का जो प्रोग्राम था उसके ऊपर ही इन्होंने इकट्ठे अमल किया, मिल के खाया। फिर इनके जो काले धन है उनको प्रोटेक्शन मिलती है, वो इमरान खान को भेजने वाले जो है, जो उसके असल ससुराली हैं जो लंदन में होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमारे सामने नज़र आती है। अब जब शाह महमूद कुरैशी जैसा आप देखें कि अदालत ने जिरगे करवा दिए। अब जिरगों के अंदर जनाब वो कहा कि जी अच्छा जी बैठ के बात कर लो। वैसे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं, और जो हमने तारीख दी हुई है वो 100 दिन से ऊपर की है, लेकिन कानून ये है कि बस हर सूरत में 90 दिन के अंदर होते हैं, और 115 दिन की हमने आगे की तारीख दी हुई है। अच्छा, यानी कि खुद उस क्लॉज को तोड़ा हुआ है, और फिर उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो क्लॉज लगती है 90 दिन वाली लगती है, और हम जो उनसे ना 105 या 15 दिन का जो उनसे ना हमने टाइम दिया हुआ है। या तो डेडलाइन होती है ना कि 90 दिन से पहले पहले भले हराम से करो या हलाल से करो, लेकिन करो, वो भी नहीं है। अब इनको बिठा दिया। अब आप देखें जो सियासतदान होते हैं ना, जो रियल सियासतदान, वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, कर लेते हैं जी, डेट के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन हम एक दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है, और कानून साजी करानी होगी। तो कानून साजी के लिए ठीक है हम असम्बली में आ जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बस मौका मिल रहा, घुस जाओ अंदर। अच्छा, फिर मिनट्स जो उनसे होते हैं ना, लिखे जाते हैं कि भाई वन बाई वन इतने जो उनसे ना मामलात हैं, उनमें से अगर कोई एक आधा ऐड हो गया या निकाल दिया या जो मिला लिए गए, लेकिन मिनट्स लिखे जाते हैं। उसमें यह तय कर लिया कि जनाब एक ही दिन में इंतखाबात होंगे और निगरान हुकूमत के अंडर होंगे। और उधर मार लग गई पीपल्स पार्टी को भी, जिसके ऊपर मैंने दो ब्लॉग कर दिए हैं कि भाई बताया कि वो जैसे पीपल्स पार्टी फंसी तो उन्होंने जनाब तकरीरें भी झाड़ दी, एतमाद का वोट भी दिलवा दिया, भाग दौड़ करके ये सब कुछ हुआ। अच्छा, जब ये तय कर लिया मामला, मिनट्स में लिखा गया कि ये तो तय हो गया कि जी एक दिन में होंगे और निगरान हुकूमत के अंडर होंगे और साफ और शफाफ होंगे, और जो रिजल्ट होगा वो कबूल होगा। अब डेट की बारी आ गई। डेट के अंदर जनाब वो थोड़ा सा यानी कि फ़र्क डाला, और उसके बाद कि जी हम बजट पेश कर लें और 7 इंतखाबात करा देंगे। उन्होंने कहा जी 7 का डेट बताओ, डेट बताओ। उन्होंने कहा जी 7 ही करवा देंगे।
تو کہتے جی بجٹ کے کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1-1.5 مہینے کے بعد جو ہے نا 1.5 مہینے سے پہلے کرا دیں گے. اب انہوں نے کہا کہ یار یہ تو جو ہے نا مئی میں جو ہے نا جون کے اندر بجٹ آ رہا ہے تو جولائی کے آخر میں. تو انہوں نے کہا ہاں جولائی کے آخر میں. تو پھر وہ جناب پڑ گیا, کہتے جولائی کے آخر میں تو ٹھیک ہے جی, چلو جی جولائی کے آخر میں ڈیٹ بتاؤ جی. اب وہ ڈیٹ جو بتایا تو وہ دن کے اوپر پڑ گیا, کہتے ہیں نہیں یہ ڈیٹ تو بن ہی نہیں رہی. تو وہ پی ڈی ایم نے بتایا کہ نہیں ہم تو 2024 کی بات کر رہے ہیں. ربڑ پڑ گیا. اچھا وہ ربڑ پڑ گیا. اب یہ جو نا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب 2024 کی جولائی میں. انہوں نے کہا نہ 2023 کی جولائی میں. نہیں. اچھا وہ منٹس تو طے ہو چکے, ایک دن کا بھی پروگرام اصولی موقف ہو چکا, اسمبلی میں جانے کی بات بھی ہو گئی. انہوں نے کہا جی پھر ہم اسمبلی میں چلتے ہیں, قانون سازی کریں گے, اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جی. چلو جی وہ دوسرا دن لگا دیا گیا. یعنی کہ یہ پچھلی دفعہ جل ہو گئی تھی. آج پھر کوشش کی شاید ہمیں وہ جو گلی کا کتا کوئی گھر میں گھس جاتا ہے پھر وہ پل جاتا ہے, پھر اس کو نکالتے ہیں تو جہاں مرضی چھوڑ کے آؤ وہ واپس مڑ کے آ جاتا ہے, نہ رکھوالی کرتا ہے, وہ بس کھانے پینے کے لیے آ جاتا ہے. یہ وہ اس کتے کی طرح ہے کہ اسمبلی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کجلی کتے اچھا بہرحال اب یہ ساری باتیں باہر آ رہی ہیں. وہ جو ڈار صاحب کی ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی اور یہ دیگر لوگوں کی ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی اور ان لوگوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے, وہ اسی بات پہ اڑے ہوئے تھے. وہ یار خدا کے بندو, جب تم ایک ایسے شخص کے ماحول کے اندر رہو گے جس کا سیاست سے کوئی دور تعلق نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے اچھا بھائی میں خوبصورت ہوں, میں یہ کام کروں گا مطلب خاتون کے ساتھ, اور جب وہ پریگننٹ ہو جائیں گی تو میرا کام ختم. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم بھی مطلب گھر والے لوگ ہیں, خواتین ہوتی ہیں, لیکن ایک شخص کی حقیقت ہی یہی ہے. یا تو تم ڈینائی کرو کہ جو ریحام خان نے بک میں لکھا وہ جھوٹ ہے. لندن میں اس کی بک چھپی ہوئی ہے اور لندن میں وہ رہ رہی ہے, وہ وہاں پہ بات کرتی ہے جہاں پہ وہ پھنسی تھی نا. آپ کو پتا ہے نا وہ اپنا بخاری کے کیس میں پھنسی تھی, معافی مانگنی پڑی نا, وہ چلا گیا کورٹ میں. غلط ہو گیا تھا نا جو ہوٹل کے معاملے میں جو بول گیا تھا. حالانکہ راجہ رزاق صاحب تھے, میں تھا جو انفارمیشن دے رہا تھا, اور اس نے جو نا غلطی سے اپنے کاندھوں پہ لے لی ریحام خان نے, تو وہ پھنس گئی. مین جو پہلی رپورٹ دی تھی وہ تو دی تھی راجہ رزاق نے. اچھا جو دوسری رپورٹ آئی تھی وہ میں نے راجہ رزاق کو بتائی تھی, اور راجہ رزاق نے پھر اس کو بتائی تھی کہ یہ ایسی صورتحال ہو رہی ہے. اس کے بعد مبشر لقمان نے بھی اور دیگر لوگوں نے دے دی تھی. یعنی کہ ڈاکٹر دانش کی جو پہلی رپورٹ ہے جو میڈیا کے اوپر آئی ہے تو وہ بھی ہم لوگوں نے دی تھی. جب ریحام خان سے یہ غلطی ہو گئی تو وہ پھنس گئی تھی نا. اب بات یہ بچوں والی بات غلط ہے تو پھر کیس کر دے, لگ پتا جائے گا, پھنس جائیں گے. اب یہ جو انسان جی دیکھیں اصل بات آ جاتی ہے کہ یہ لوگ سیاستدان نہیں ہیں, یہ مفاد پرست لوگ ہیں. اور جو ان کا لیڈر ہے عمران خان وہ بھی ایسا ہی ہے. سیاست کے اندر یہ نہیں کر سکتے. سیاست میں جو انسان اس وقت میں یہ ہم خیال گروپ جو ہے نا وہ کودا ہوا ہے اور جوتیاں کھا رہا ہے, اور اپنے ساتھ جو انسان اپنے ادارے اور ان سیٹوں کا تقدس پامال کر رہا ہے. حالانکہ یہ لوگ ایسے مطلب لوگوں کو یہ حق ہی نہیں ہوتا. ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اگر ایسے جرائم میں مبتلا ہوں, لیکن وہ آگے سے ڈھیٹ بنا ہوا بیٹھا ہے کہ جی نہیں جی بینچ بنانا میرا اختیار ہے, کانسٹیٹیوٹ میں کروں گا. خدا کے بندو, ڈاکٹر کو ایک اختیار ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, اور کوئی بندہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں ہے, بلکہ اس کی کوشش کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, جس کے میں مثال دیتا ہوں یار گوگل سرچ کرو, گھر کی چھریوں سے جو ہے نا سیزیرین ہوئے, خواتین کے سیزیرین یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے ایسے مسائل ہوئے نہیں جی, نوبت ہوئے واقعات ہیں دنیا کے اندر, آپ پڑھیں اسٹڈی کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو انسان چھری لے کے باہر نکل جائے لوگوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دے. تو اس وقت میں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں نا, میرا اختیار ہے, میں جتنی مرضی اندھی شاٹیں کھیلوں, میں جتنے مرضی اندھے ادھم میں جاؤں, یہ قانون نے مجھے جو انسان یہ اختیار دیا ہوا ہے.
بھائیان قانون نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے انصاف دینے کے لیے، ناانصافیاں کرنے کے لیے نہیں، کہ آپ نے پورے سسٹم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ایک شخص کے، کہتے ہیں کہ محبت کے اندر ہر دوسرا انسان، دوسرا کیا، مجھے کوئی دوسرا بندہ نہیں نظر آ رہا کہ جی وہ عمران خان کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں، وہ ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں سب اس کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں۔ سر مایا ہے، مایا پیچھے اربوں کی دیہڑیاں لگائی ہیں انہوں نے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے۔ کوئی 1000 جو انسان نا اسکرٹ میزائل مارتے پاکستان کے اوپر، کچھ نہیں بگڑنا تھا۔ 1000 چھوڑے 10,000 مارتے، یہ اتنی تباہی نہیں ہونی تھی جتنی یہ پاناما جو ہے بینچ نے تباہی پھیلائی ہے، اور یہ 4-6 جرنیلوں نے پھیلائی ہے۔ پھر ان کے نیچے تو آرڈر کے نیچے تو سب آتے ہیں نا۔ تو یہ جب تک آپ ان کو مقام عبرت نہیں بنائیں گے کچھ نہیں بگڑنے والا، یہ ایک علیحدہ موضوع آ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کے اندر آپ دیکھیں وہ تقدس پامال ہو رہا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ بہرحال جی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے اندر کی خبر کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا، اور جتنا گند پھیل رہا ہے نا اتنی پارلیمنٹ مضبوط ہو رہی ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے، یہ اس کا فرض ہے، ہر جگہ مذاکرات کر سکتا ہے، چور سے، ڈاکو سے، غدار سے، لٹیرے سے، ہر ایک سے مذاکرات کر سکتا ہے، اور اس نے بہتری کا راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ یہی سیاستدان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جج نہیں کر سکتا، کوئی جرنیل نہیں کر سکتا، کوئی افسر نہیں کر سکتا، یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس کو ایک دائرے کے اندر چلنا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کسی گفتگو کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کوئی بات نہیں کر سکتی، لیکن ان لوگوں نے ماضی میں تو کی تھی نا۔ یاد ہے میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے تھے جی یہ کیا بات کی، وہ کیا بات کی، سب کی تھی نا، برداشت کر رہے تھے کہ یار عزت ہے، چلو عزت بنی رہے۔ ابھی جو نا صورتحال کچھ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔